السلام علیکم دوستو. ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس کے اندر آج ہم جس فلاسفر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. انہوں نے فلاسفی کے اندر اپنا بہت بڑا کام کیا، اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہے فلاسفی کے اندر، جو پلیٹو کے بہت بڑے شاگرد بھی رہے ہیں. تو جی ہاں، آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پولیٹیکل تھاٹس آف ایرسٹوٹل. تو چلیے وداؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم لیٹس اسٹارٹ آور ویڈیو. اچھا جی، سب سے پہلے ہم بات کریں گے پولیٹیکل تھاٹس آف ایرسٹوٹل کے اندر. سب سے پہلے بریف انٹروڈکشن کے اوپر بات کریں گے. ایرسٹوٹل کا بریف انٹروڈکشن کرنے کے بعد اس کے بعد انہوں نے کیا کام کیا تھا. اصل میں جو انہوں نے زیادہ تر کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے جو اپنے استاد اپنے ٹیچر ہیں پلیٹو، انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی، اس کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ آپ نے یہ جو کام کیا یہ آپ نے غلط کیا ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھے، ایسے ہونا چاہیے تھے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بدتمیزی کی ہے، لیکن انہوں نے بڑے ہی پیار کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے ہونے کے ناطے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ والا کام ایسے کیا تھا، یہ ایسے نہیں ہے، یہ کام ایسے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے جسٹ ان کی جو تھیوری ہے اس کو اپنے حساب سے، اپنے نالج کے حساب سے اس کے اوپر کرٹیسزم کیا اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے. تو انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا، انہوں نے کیا کیا کہ جو پلیٹو کی جو تھیوریز تھیں ان کو صحیح کیا. ٹھیک ہے، ہم اس کو کرٹیسزم چلے نہ ہی بولتے ہیں، ہم اس کو بولتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے ٹیچر تھے پلیٹو، ان کی جو تھیوریز تھی ان کو صحیح کیا، ان کے اوپر کرٹیسزم کیا، اس کے اوپر ورک کیا اور ان کو صحیح کیا. اس کے اندر انہوں نے امپرومنٹس کی ہیں. اور اس کے بعد ایرسٹوٹل نے خود کا اپنا ایک ایجوکیشن کا نظام دیا تھا. جیسے ہم لوگوں نے پہلے پڑھا ہے کہ پلیٹو نے اپنا ایک ایجوکیشن کا نظام دیا تھا، انہوں نے اپنا ایک کریکولم ڈیولپ کیا تھا. سیم ویسے جو ایرسٹوٹل ہیں انہوں نے کریکولم کے اوپر بھی کام کیا، انہوں نے ایک اپنا ایجوکیشن کا سسٹم متعارف کروایا تھا. اس کے بعد انہوں نے ایرسٹوٹل نے سلیوری کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جو ان کے ٹیچر ہیں پلیٹو صاحب، انہوں نے جو چھوٹا طبقہ ہے، جو لو لیول کا طبقہ ہے اس کے اندر، گریک کے اندر، انہوں نے اس کو بالکل اگنور کر دیا تھا. تو اس لیے انہوں نے سلیوری کے اوپر بہت زیادہ کام کیا. اس کے بعد انہوں نے کلاسیفیکیشن آف اسٹیٹس کی ہیں کہ جو اسٹیٹس ہوتی ہیں اصل میں وہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے. اور اینڈ پہ کنکلوژن کے اوپر بات کرتے ہوئے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کو ہم کلوز کریں گے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انٹروڈکشن سے. تو یہ جو ایرسٹوٹل صاحب ہیں یہ ایک گریک فلاسفر ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ پلیٹو کے شاگرد ہیں. تو ایز اٹ از جیسے پلیٹو جو ہیں وہ ایک گریک فلاسفر ہیں، سیم ویسے جو ایرسٹوٹل صاحب ہیں یہ بھی ایک گریک فلاسفر ہیں، جن کی پیدائش کب ہوتی ہے 384 بی سی کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 322 بی سی ای کے اندر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اگین وہی بات آ گئی کہ یہ پیپل آف پلیٹو ہیں، پلیٹو کے بہت بڑے یہ ایک شاگرد ہیں جنہوں نے 20 سال سے زائد کا عرصہ انہوں نے پلیٹو کے اسکول کے اندر گزارا. اور یہی وجہ ہے کہ جو ان کے آپ زیادہ تر تھاٹس دیکھو گے، زیادہ تر آپ فلاسفی دیکھو گے، یہ انہوں نے پلیٹو سے مانوس ہو کر، پلیٹو سے انہوں نے وہ ڈیفائن کی اپنی ساری جو فلاسفیز اپنی. اس کے بعد یہ الیگزینڈر دا گریٹ کے ٹیچرز بھی رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آدھی دنیا فتح کی تھی، اس کو کون نہیں جانتا. اچھا، اس کے بعد ان کے جو سب سے میجر کام تھے جو انہوں نے کام کیے تھے، جو اپنی بکس یا رائٹنگس لکھی تھی، اس کے اندر کیا تھا؟ ایک تو انہوں نے پولیٹکس لکھا تھا، اس کے بعد انہوں نے میٹا فزکس کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہے، اس کے بعد پولیٹکس لکھی ہے، اور اس کے بعد اینالیٹکس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو یہ ان کے کچھ میجر ورکس تھے جو انہوں نے کیے تھے. اچھا جی، ہی واز گریٹسٹ پلیٹونسٹ ہو اسٹڈی فار ان اکیڈمی فار 20 ایئرس. ٹھیک ہے، جیسے اگین ہم نے بات کی ہے کہ یہ پلیٹو کے بہت بڑے شاگرد تھے اور پلیٹو کو بہت زیادہ ماننے والے تھے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کس وجہ سے یہ ماننے والے تھے کہ انہوں نے پلیٹو نے ایک اسکول آف تھاٹس بنایا تھا. اگر آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس اسکول آف تھاٹس کے اندر یہ جو ایرسٹوٹل صاحب ہیں انہوں نے 20 سال کا عرصہ علم حاصل کرنے کے اندر گزارا، جس کی وجہ سے یہ کیا ہے کہ یہ پلیٹو کے تھاٹس، ان کے بات کرنے کے طریقے سے، ان کے ڈیبیٹ کرنے کے طریقے سے بہت زیادہ مانوس ہوئے. اور اسی وجہ سے ان کی جو زیادہ تر فلاسفی ہے وہ پلیٹو کے ارد گھومتی ہیں. دس ایسوسیشن از موسٹ امپورٹنٹ ان شیپنگ ہز فلاسفی، جیسے ہم نے ابھی بات کی ہے. بٹ ہی واز ناٹ اے بلائنڈ فالوور آف پلیٹو. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا، جو ان کی زیادہ تر جو فلاسفی ہیں انہوں نے کس سے مانوس ہو کر دی ہیں؟ پلیٹو سے. لیکن یہ ایک بلائنڈ فالوور نہیں تھے پلیٹو کے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو آگے ہم چل کے ان کے کام دیکھیں گے کہ انہوں نے کرٹیسزم کیا ہے پلیٹو کی تھیوریز کے اوپر. وہ کس وجہ سے کیا ہے؟ تاکہ انہوں نے اپنی سوچ کے حساب سے، اپنی سوچ سمجھ کے حساب سے جو ان کو صحیح لگتا تھا، انہوں نے بتایا کہ جی سر آپ کی یہ جو تھیوریز ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ انہوں نے کمیونزم آف پراپرٹیز اور کمیونزم آف وائبس کی تھیوریز دی تھی پلیٹو نے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں سر، یہ آپ کی تھیوریز ایسے نہیں ہونی چاہیے، اس سے معاشرے کے اندر یہ والا نقصان ہو سکتا ہے، یہ والا نقصان ہو سکتا ہے. جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کی تھیوریز ہیں ان کے اندر امپروومنٹ کی. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں.
اور بات کرتے ہیں جی کرٹیسزم آن پلیٹو. ٹھیک ہے. پلیٹو want a unite society without any diversity, but Aristotle refused this suggestion by saying the education will create the education of guardian class will create a gulf between guardians and other classes. اب یہاں پہ تھوڑی سی بات سمجھیے گا کہ پلیٹو نے کہا تھا کہ لوگوں کو مل کے ایک یونائٹ سوسائٹی بنانی چاہیے جس کے اندر کسی طرح کے لوگوں کے اندر ریشنلی طبقاتی طور پر یا نفسیاتی طور پر یا ازدواجی طور پر یا رتبے کے لحاظ سے یا دولت کے لحاظ سے لوگوں کے اندر کسی بھی طرح کی تقسیم نہ ہو. یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ کہی تھی پلیٹو نے. پلیٹو نے کہا تھا کہ ہماری جو یونائٹی سوسائٹی ہے لوگوں کو مل کے ایک سوسائٹی بنانی چاہیے, یونائٹ ہو کے ایک یونائٹ سوسائٹی بنانی چاہیے. لیکن جو ہمارے ایرسٹوٹل صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا کیسے نہیں ہو سکتا کہ جو گارڈینز کلاس ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا, گارڈینز کلاس کے اندر کیا آتا ہے؟ رولنگ کلاس آتی ہے, اور اس کے بعد جو ہماری جو آرمیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ جو پروٹیکٹرز ہوتے ہیں وہ والی کلاس آتی ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایجوکیشن حاصل کریں گے, ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ زیادہ جو ہے وہ تھوڑے سے میچور ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو لو لیول کا طبقہ ہے جس کے اندر ہمارے آرٹیسنز آتے ہیں, مزدور آتے ہیں, پیزنٹس آتے ہیں, کسان آتے ہیں, اور اس کے بعد سلیوز آتے ہیں, غلام آتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے تو اتنا زیادہ وہ آسان نہیں ہوگا نا ایجوکیشن حاصل کرنا. تو اس کی وجہ سے یہ جو لو لیول کا طبقہ ہوگا اور جو ہائی لیول کا طبقہ ہوگا ان کے درمیان ایک امیجنری لائن کریٹ ہو جائے گی, ایک گلف کریٹ ہو جائے گا, جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہماری سوسائٹی ہے نا یہ یونائٹ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی یہ کیا ہو جائے گی؟ الٹیمیٹلی یہ دو طبقات کے اندر یا دو سے زیادہ طبقات کے اندر ڈیوائڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کس نے کہا تھا؟ ایرسٹوٹل نے کہا تھا پلیٹو کے جو یونائٹ سوسائٹی کا ان کا ویو تھا اس کے اوپر انہوں نے کرٹیسزم کیا تھا. اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کمیونزم آف فیملی. یہ بہت بڑا جو نا ان کا پلیٹو صاحب کا جو کام تھا کمیونزم آف فیملی, کمیونزم آف پراپرٹی, تقریباً اس کو ہر فلسفر کی نسبت سے اس کو کرٹیسائز کیا گیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کہ پلیٹو نے کہا تھا کہ جو اسٹیٹ ہے اسٹیٹ کے اندر فیملی اور پراپرٹی کی کمیونزم ہونی چاہیے. اب کمیونزم سے کیا مراد ہے؟ ان کا ماننا تھا کہ جو اسٹیٹ ہوگی وہ سال میں ایک دفعہ جو گورنمنٹ ہوگی وہ اسٹیٹ کے اندر سے سال میں ایک دفعہ صحت مند عورتیں اور صحت مند مردوں کا انتخاب کرے گی, اور سال کے اندر ایک دفعہ ان کے درمیان میٹنگ سیشن کریٹ کروائے گی, جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پاسبل جو ہیں وہ ہائی بریڈ کے بچے, اعلیٰ بریڈ کے بچے پیدا ہوں گے جو آگے چل کے جن کے اندر ذہانت بھی زیادہ ہوگی, ان کے اندر ایجوکیشن حاصل کرنے کا نالج بھی زیادہ ہوگا, ان کے اندر ایگریشن بھی زیادہ ہوگا, ان کے اندر پوٹینشیل بھی زیادہ ہوگا, جس کی وجہ سے وہ کیا کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیں تو دوسرے جو انویڈرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, اگر نالج حاصل کرنے کے میدان میں بہت آگے جا سکتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو اسٹیٹ ہے وہ الٹیمیٹلی گرو کرے گی. تو یہاں پر جو ایرسٹوٹل ہیں وہ یہاں پہ اختلاف رکھتے ہیں پلیٹو صاحب سے. وہ کہتے ہیں کہ میکنگ فیملی ایٹ اسٹیٹ لیول از ناٹ پاسبل ایز نو چلڈرن ول گیٹ لو فرام اینی بڈی اینڈ اٹ از امپریکٹیکیبل. ایرسٹوٹل صاحب کا کہنا تھا کہ بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ اسٹیٹ لیول پہ فیملی بنانا بہت ہی مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو چلڈرن ہیں اگر وہ چلڈرن اسٹیٹ لیول پہ چلڈرن ہوں گے, پلیٹو صاحب کا کہنا تھا کہ جو اسٹیٹ لیول پہ چلڈرن ہوں گے وہ یعنی کہ جو ہر بندہ اسٹیٹ لیول پہ ہوگا وہ ان کے پیرنٹ کے طور پہ کام کرے گا. لیکن یہاں پہ جو ایرسٹوٹل صاحب انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, جو لوگ ہیں وہ بچوں کو تو اپنا بچہ مانیں گے نہیں, ان کو وہ پیار نہیں ملے گا, جس کی وجہ سے ان کی جو نرشمنٹ ہوگی وہ ہنڈرڈ ہوگی, وہ اچھے طریقے سے نشوونما نہیں کر پائیں گے, اپنی جو ان کی انٹلیکچوئل جو ان کی گروتھ ہے یا فزیکل گروتھ ہے وہ ہنڈر ہوگی, جس کی وجہ سے الٹیمیٹ جو ہماری اسٹیٹ ہے اس کو نقصان ہوگا, اور یہ ایک امپریکٹیکیبل کام بھی ہے جس کو ہم پریکٹیکل طور پہ امپلائی نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد کمیونزم آف پراپرٹی ہے, تو سیم ایسے ہی اس کے اندر ایرسٹوٹل صاحب نے کہا تھا کہ جو کمیونزم آف پراپرٹی از اے مین سورس آف ڈسپیوٹس ہے, کہ پلیٹو صاحب نے کہا تھا کہ جو پراپرٹی ہے جو اسٹیٹ کے گارڈینز کلاس ہے ان کے پاس پراپرٹی رکھنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو پراپرٹی اگر وہ رکھیں گے تو ان کے اندر کرپشن کی یا جو سیلفشنیس کی تھاٹس کریٹ ہوں گے, جس کی وجہ سے اسٹیٹ کو اپنا 100% نہیں دے سکیں گے. تو اسی کے نتیجے میں ایرسٹوٹل صاحب نے کہا تھا کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے, آپ ان کو پراپرٹی رکھنے سے نہیں روک سکتے. اگر ان کے پاس پراپرٹی نہیں ہوگی تو ان کو کوئی بھی انکریجمنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جب ان کو انکریجمنٹ نہیں ہوگی تو وہ اسٹیٹ کا کام اچھی طریقے سے سر انجام نہیں دے سکیں گے. اس کے بعد جو پراپرٹی ہوتی ہے ایز اے سورس آف انکریجمنٹ اینڈ پلیجر,
بندہ جو ہوتا ہے اگر اس کے پاس پراپرٹی ہو، اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، گھر ہو، تو بندہ مطمئن ہوتا ہے، وہ اپنی لائف کے اندر مطمئن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا جو بھی کوئی کام کر رہا ہو اس کے اندر وہ اپنا 100% دینے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک انکریجمنٹ کریٹ ہوتی ہے۔ تو اس کیس کے اندر ایرسٹوٹل کہتے ہیں کہ کمیونزم اور پراپرٹی کی وجہ سے ان کے اندر جو انکریجمنٹ اور پریشر ہوگی اس کی ایبسنس ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ بندہ یا جو وہ بیوروکریٹ یا جو بھی وہ گورنمنٹ کا ادارہ یا وہ انڈیویجول ہے وہ اپنا 100% اسٹیٹ کو نہیں دے سکے گا۔ انہوں نے یہاں پر ایک سجیشن دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو گارڈین کلاس ہے وہ پراپرٹی رکھ سکتی ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر ایک لمٹ کریٹ کی تھی کہ ایک لمٹ کے اندر جو گارڈین کلاس ہے وہ پراپرٹی رکھ سکتی ہے، اس لمٹ سے زیادہ وہ پراپرٹی نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، اس کے بعد نیگلیکٹ آف لوور کلاسز، پلیٹو نے اپنی جتنی بھی تھیوریز دی ہیں، چاہے وہ کمیونزم آف وائفز ہو، کمیونزم آف پراپرٹیز ہو، یا ان کی جو کلاسیفیکیشن آف ایجوکیشن یا کریکولم ہے، ان سب کے اندر جو پلیٹو ہیں انہوں نے جو سلیوز، پیسنٹس اور آرٹیسنس ان کو انہوں نے بالکل نیگلیکٹ کر دیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا حصہ بنتا ہے اس ٹائم کی گریک اسٹیٹ کا۔ تو اس وجہ سے جو پلیٹو صاحب ہیں انہوں نے ان تمام جو غلام ہیں یا جو مزدور ہیں اور کسان ان کو نیگلیکٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جو اسٹیٹ کی جو گروتھ ہے وہ الٹیمیٹلی ہنڈر ہوئی۔ تو یہاں پہ بھی ایرسٹوٹل نے ایک پوائنٹ کریٹ کیا کہ نہیں، ان کو بھی اپنی اسٹیٹ کے اندر ایڈ کرو، ان کے اوپر بھی رسپانسبلٹیز ایڈ کرو، تاکہ یہ مل کے اپنا جو کام ہے، اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو پورا کریں، اور جو ہماری اسٹیٹ ہے وہ الٹیمیٹلی گرو کرے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں ایرسٹوٹل کی کہ انہوں نے ایجوکیشن کے اوپر کون سا کام کیا تھا۔ ہی واز آلسو اگینسٹ دا کنسیپٹ آف پلیٹوز ایجوکیشن۔ اب یہاں پر جو ایرسٹوٹل ہیں یہ پلیٹو کا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کے بھی اگینسٹ تھے۔ وہ کیوں اگینسٹ تھے؟ کہ جو پلیٹو ہیں ان کا ماننا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے جو نالج حاصل کرنا وہ زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نالج حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس نالج آتا ہے، اپنی لائف اچھے سے گزار سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ڈرا بیک تھا پلیٹو کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہ یہ تھا کہ ان کا جو ایجوکیشن سسٹم یا کریکولم تھا وہ ایک لائف لانگ پروسیس تھا، جس کے اندر ہر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا جو لائف ہے وہ اسپینڈ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے زیادہ تر میجورٹی ہے وہ ایجوکیشن کو پریفر نہیں کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے جو ایرسٹوٹل ہیں انہوں نے اس کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا تھا۔ ایجوکیشن از فار اٹیننگ ہیپینس اینڈ گڈنس ان لائف۔ ایرسٹوٹل صاحب کا ماننا تھا کہ جو ایجوکیشن ہے وہ صرف نالج حاصل کرنے کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو ایجوکیشن ہے وہ اس لیے ہونے چاہیے تاکہ جو کوئی بھی بندہ ہے اس کی لائف کے اندر گڈنس آ سکے، اور اس کے بعد اس کی لائف کے اندر ہیپینس یا خوشیاں آ سکیں۔ اس کے بعد آلسو اسٹریسڈ آن جمناسٹک، میتھمیٹکس۔ جو ایرسٹوٹل ہیں انہوں نے جمناسٹک کو، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی پلیٹو نے بھی جمناسٹک کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، تو اسی طرح جو ایرسٹوٹل ہے انہوں نے بھی جمناسٹک کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جمناسٹک کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے کسی بھی لیول کے اوپر میتھمیٹکس کو لازمی قرار دیا جائے، تاکہ جو میتھمیٹکس ہوتی ہے وہ ان کی جو انٹلیکچوئل پاور ہوتی ہے، ان کی پاور آف ریزننگ ہوتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے جو کوئی بھی کمپیکٹنگ یا مشکل فیصلے ہوتے ہیں وہ بندہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایرسٹوٹل نے جو ایجوکیشن کا سسٹم تھا اس کو 3 پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا۔ پہلا پارٹ تھا کریڈل سٹیج، دوسرا تھا پرائمری سٹیج، اور تیسرا تھا سیکنڈری سٹیج۔ اب جو کریڈل سٹیج ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ وہ برتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 7 ایئرس تک جاتا ہے۔ اب کریڈل سٹیج کے اندر کیا ہوتا ہے، برتھ سے لے کے 7 سال کی عمر تک جو بچہ ہوتا ہے اس کو پیرنٹس کے حوالے ہی رہنے دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ جو پیرنٹس ہوتے ہیں بچے کو بیسک جو اخلاقیات کی تعلیم ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے کا بہت زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے تاکہ جو ان کی گروتھ ہے وہ فلی گروتھ اچھے طریقے سے ہو سکے۔ اس کے بعد ان کو ہارڈ کام کرنے یا ہارڈ ایکسرسائز کرنے سے منع کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جو گروتھ ہے، اوور آل گروتھ ہے، وہ ہنڈرڈ نہ ہو۔ اب اس کے بعد آتی ہے پرائمری سٹیج جو 7 سے لے کے 14 ایئر تک چلتی ہے۔ اب اس کے اندر جو چلڈرن ہوتے ہیں ان کو تھوڑا بہت ان سے ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں، تھوڑا بہت ان کے اندر جمناسٹک کو ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ جو ان کی جو فزیکل جو ایکسرسائز کر سکیں، جو فزیکل امپروومنٹ بھی ساتھ ساتھ ہو سکے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے سیکنڈری سٹیج کی۔ سیکنڈری سٹیج کے اندر جو 14 ایئر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 21 ایئر تک چلتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ڈفرینٹ طرح کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی اور ڈفرینٹ طرح کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، اور اس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر پاور آف ریزننگ کو کریٹ کیا جاتا ہے، اور اسی کے اندر ہی ملٹری کی جو ایجوکیشن ہے، ٹریننگ، وہ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو، تاکہ اگر کوئی فورن انویژن ہوتی ہے ان کی کنٹری کے اندر تو وہ اس کو سکسیسفلی اس کو ٹیکل کر سکے۔ اچھا، اس کے بعد بات کرتے ہیں
مین از دا کمبینیشن آف بیسٹ اینڈ گاڈ. ایرسٹوٹل صاحب کا ماننا تھا کہ جو اس آدمی ہے، کوئی بندہ ہے، وہ ایک کمبینیشن ہے کس کا؟ حیوان کا اور گاڈ کا، خدا کا. یعنی کہ ایرسٹوٹل صاحب کا ماننا تھا کہ جو کوئی بھی بندہ ہوتا ہے اس کے اندر خدا والے اوصاف بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر جانوروں والی خصوصیات بھی ہوتی ہیں. اب کوئی بندہ ہے وہ جانور کیسے بنتا ہے، اور خدا کی جو خدا والی خصوصیات ہے یعنی وہ جو نیک بندہ ہے وہ نیک بندہ کیسے بنتا ہے؟ ان کا ماننا تھا کہ وہ نیک بندہ یا جو حیوان ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے ایجوکیشن کے ذریعے. ٹھیک ہے، اسی لیے انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ ایجوکیشن کو کمپلسری قرار دیا تھا. ان کا ماننا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، ایجوکیشن اٹین کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر گاڈ والی کوالٹیز آ جاتی ہیں. وہ بندہ ایک پرفیکٹ معنی کے اندر ایک صحیح انسان بنتا ہے. اب اس کے بعد جو بندہ ایجوکیشن حاصل نہیں کرتا تو اس کے اندر حیوانوں جیسی خصوصیات آ جاتی ہیں. اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، فیصلے کیسے لینے ہیں، دوسروں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. تو وہی بات وہ حیوانوں والی بات ہی ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایرسٹوٹل آن سلیوری. انہوں نے سلیوری کے اوپر بہت زیادہ بات کی تھی. جب ہم پلیٹو کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پلیٹو کے اندر ہم نے یہ پوائنٹ دیکھا تھا کہ پلیٹو نے سلیوز کو بالکل نیگلیکٹ کر دیا تھا اپنے سسٹم کے اندر، جو ایک میجورٹی پارٹ ہوتی ہیں گریک اسٹیٹ کا. لیکن جو ایرسٹوٹل صاحب انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے سلیوری کے اوپر ایک جو مخصوص پوائنٹ آؤٹ ہے وہ کریٹ کیا تھا. ان کا ماننا تھا کہ سلیوز آر بورن ناٹ کریٹڈ، دے آر بورن فار اسپیسیفک ورکس اینڈ ٹو سرو اسٹیٹ. اب جو ایرسٹوٹل صاحب ان کا ماننا تھا کہ جو غلام ہوتے ہیں نا، یہ اس میں پیدا ہی غلامی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ بس پیدا ہونا ہے، لوگوں کے کام کرنے ہیں اور اللہ اللہ خیری صلی اللہ مر جانا ہے. تو ان کا ماننا تھا کہ جو غلام ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپر لیول یا جو اعلیٰ طبقہ ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ مخصوص کاموں کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں، اپنی ساری زندگی وہیں گزار دیتے ہیں، اور اپنی وراثت کے اندر آگے جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کو غلامی ہی وراثت کے اندر پرووائڈ کر کے اور ان کو بھی آگے غلامی کے راستے پہ چلاتے ہیں. تو ان کا ماننا تھا کہ جو سلیوز ہوتے ہیں وہ اصل میں پیدا ہی غلامی کرنے کے لیے ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے 2 کلاسیفیکیشنز کی تھی سلیوز کی. جب سب سے جو پہلی کلاس ہے وہ تھی نیچرل سلیوز. اب نیچرل سلیوز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک مالک ہے، اس کے گھر ایک غلام ہے. ٹھیک ہے، اگزامپل کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ جو غلام ہے اس کا ایک بیٹا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو بیٹا ہے وہ کل کو بڑا ہوتا ہے تو وہ جو اس کا بیٹا ہے وہ بھی آگے کیا کرے گا؟ وہ بھی آگے سلیوری ہی کرے گا، اس مالک کی آگے غلامی ہی کرے گا. تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ نیچرل سلیوز ہے. جو کوئی بھی بندہ ہے نا اس کو وراثت کے اندر غلامی ملی ہے، وہ اس نے ساری عمر غلامی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے پچھلا خاندان بھی غلامی کرتا رہا ہے اور اس نے بھی آگے غلامی ہی کرنی ہے. اس کو ہم بولتے ہیں نیچرل سلیوز، کہ جو پیدا ہوتے ہی غلام ہوتا ہے. اب اس کے بعد باری آتی ہے سلیوز بائی لا. اب اس کے اندر وہ والے سلیوز آتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ کے اندر دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، یہ ملک اے اور ملک بی کے درمیان. اب یہاں پہ جو اے ہے وہ جیت جاتا ہے بی سے، تو بی کی جو مین فورس ہوگی وہ کیا کرے گا؟ جو اے ہے وہ بی کی مین فورس کے جو لوگ ہوں گے، جو آدمی ہوں گے، ان کو کیا کریں گے؟ ان کو اپنا قیدی بنا لیں گے. تو وہ جو قیدی ہوں گے ان کو ڈفرنٹ پرپسز کے لیے غلامی کے طور پر ڈفرنٹ لوگوں کو دے دیا جائے گا. وہ لوگ کیا کریں گے؟ یا تو ان کو بیچ دیا جائے گا یا آفیشلس کو دے دیا جائے گا. تو وہ جو لوگ جو لا کے ذریعے غلام بنتے ہیں ان کو سلیوز بائی لا بولتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی ایگزامپل کی ہے کہ جنگ کے اندر جو مین فورس جن کو قید کیا جاتا ہے اس کو ہم سلیوز بائی لا کی کیٹیگری کے اندر رکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں کلاسیفیکیشن آف اسٹیٹس کی. تو جو ہمارے ایرسٹوٹل صاحب ہیں انہوں نے جو گورنمنٹ ہے اس کو 3 ٹائپس کے اندر ڈیوائڈ کیا تھا. سب سے پہلی ٹائپس انہوں نے کیا بتائی تھی؟ سب سے پہلی ٹائپ انہوں نے بتائی تھی مونارکی. ٹھیک ہے، اب مونارکی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مونارکی کے اندر کوئی بھی ایک بندہ ہوتا ہے، جیسے بادشاہ یا کوئین، اس کی ایک حکومت ہوتی ہے، اسی کے پاس جو ساری پاورز ہوتی ہیں وہ اسی ایک بندے کے پاس ہوتی ہے. اب اس کے اندر لیجسلیٹو پاور بھی آتی ہے، ایگزیکٹو پاور بھی آتی ہے، اور اس کے بعد جوڈیشری کی پاور بھی آتی ہے. یہ جو تمام پاورز ہوتی ہیں وہ ایک ہی بندے کے پاس ہوتی ہیں، جس کو ہم کنگ یا کوئین بولتے ہیں. بیسیکلی جو مونارکی ہے، مونارکی کا ورڈ جیسے بھی آپ کے ذہن میں آئے آپ کو کنگ یا کوئین کا جو ورڈ ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، مونارکی جو ہے وہ کنگ یا کوئین کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ایرسٹوکریسی کی. ایرسٹوکریسی گورنمنٹ کی وہ فارم ہے جس کے اندر کچھ آفیشیلز یا کچھ لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ان کی وہ نمبرز ہیں وہ ویری کر سکتے ہیں. وہ 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 20 ہو سکتے ہیں. وہ اکٹھے مل کے اسٹیٹ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. اب اس کے بعد باری آتی ہے پولیٹی کی.
پولیٹی کے اندر کیا ہوتا ہے، پولیٹی کے اندر بہت زیادہ آفیشیلز یا جو لوگ ہوتے ہیں وہ مل کے کیا کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے یا اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے لیے بہت زیادہ لوگ مل کے اکٹھے کام کرتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں پولیٹی۔ اب اس کے بعد جو ہمارے ایرسٹوٹل صاحب ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مونارکی ہے نا، مونارکی از دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو بادشاہت ہے، بادشاہت سب سے اچھی فارم ہے گورنمنٹ کی۔ اچھا، اب اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کیا ورڈ یوز کیا ہے، پیور گورنمنٹس۔ پیور گورنمنٹس یعنی اس کو ہم گڈ گورنمنٹس بھی بول سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو گڈ گورنمنٹس ہیں ان کے جہاں پہ جو اچھائی ہوتی ہے وہاں پہ برائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو گڈ گورنمنٹس ہیں ان کے بیڈ پوائنٹس بھی ہوتی ہیں، بیڈ سائڈس بھی ہوتی ہیں، بیڈ گورنمنٹس بھی ہوتی ہیں، تو اس کو ہم نیچے ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا جی، اگر کوئی ایک بندہ کامن انٹرسٹ کے لیے کام کرے، ٹھیک ہے، ایک بندہ وہ کیا کرتا ہے کہ اسٹیٹ کے یا لوگوں کے کامن انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہے، ایک بندہ ہو تو ہم اس کو بولیں گے مونارکی، ٹھیک ہے، جیسے کنگ اینڈ کوئین۔ اب کنگ کیا ہوتا ہے، کنگ ایک ہی ہوتا ہے، اسی کے اندر اس کے پاس ساری وہ جو پاورز ہوتی ہیں، اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، جسٹ اس نے آرڈر لگانا ہوتا ہے۔ اب وہ جو عوام ہوتی ہے، چاہے ان کو پسند ہو چاہے نہ پسند ہو، ان کی مجبوری ہوتی ہے، انہوں نے وہ اس کا آرڈر فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، وہ ایک ہی بندہ ہے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو ہم بولیں کہ یہ مونارکی ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے کچھ لوگ، دا فیو۔ اگر کچھ لوگ مل کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہوں تو اس کو ہم بولیں گے ایرسٹوکریسی۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹو مینی۔ اگر بہت زیادہ لوگ جو ہیں، بہت زیادہ لوگ وہ مل کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم بولیں گے پولیٹی۔ یہاں تک تو ہماری بات ہوگی پیور گورنمنٹس کی یا گڈ گورنمنٹس کی۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ان کے نیگیٹو سائڈز کی، ان کے جو بیڈ امپیکٹس ہیں اس کی بات کرتے ہیں کہ اچھا جی، یہاں تک تو تھا کہ ایک بندہ ہے وہ لوگوں کے کامن انٹرسٹ کے لیے، اسٹیٹ کے کامن انٹرسٹ کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں مونارکی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے ہی انٹرسٹ کے لیے کام کر رہا ہے، یا رولر یا جو حکمران ہے اس کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کو ہم بولیں گے ٹائرانی۔ ہو گیا نا اس کا الٹ؟ پہلے کیا تھا کہ ایک بندہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہا تھا، اس کو ہم بولتے ہیں مونارکی، اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ رولر کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہا ہے، اس کو ہم بولیں گے ٹائرانی۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں اگر کچھ لوگوں کا گروہ مل کے رولر یا حکمران کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کو ہم بولیں گے اولیگارکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایرسٹوکریسی کا الٹ کیا ہوگا، اولیگارکی۔ اب اس کے بعد بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ مل کے رولر کے لیے کام کر رہے ہیں، رولر کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس کو ہم بولیں گے ڈیموکریسی۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ یہ کوشچن کریٹ کریں گے کہ سر ایسا نہیں ہو سکتا، ڈیموکریسی جو ہوتی ہے ڈیموکریسی کے اندر تو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایسا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے نا ایک اسائنمنٹ چھوڑتے ہیں، کوشچن چھوڑتے ہیں، آپ لوگوں نے مجھے سرچ کر کے بتانا ہے کہ جو میں نے آپ کو بھی بات بتائی کیا یہ سچ ہے یا ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کچھ اور ویو کے اندر آتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے، آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی بتانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بات کرتے ہیں تو جو ہمارے ایرسٹوٹل صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو حکومت ہوتی ہے نا، یہ اگر ہم مونارکی سے سٹارٹ کریں تو یہ خود بخود جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے یہ خود بخود ایرسٹوکریسی کی طرف جاتی ہے، اس کے بعد پولیٹی کی طرف جاتی ہے، اس کے بعد یہ وہ ٹائرانی کی طرف، اولیگارکی سے ہوتی ہے، پھر ڈیموکریسی کی طرف آتی ہے، اور پھر اگین سے جو مونارکی کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ ایسے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسے سرکل چلتا رہتا ہے جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں خود بخود جیسے جیسے ٹائم گزرتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے مونارکی ہوتی ہے، کنگ یا کوئین کی جو حکومت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بادشاہ کو اتار دیتے ہیں، اور ریولوشن آتا ہے، وہ بادشاہ کو اس کی تخت سے اتار دیتے ہیں اور خود جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ مل کے بہت زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں، اور وہ مل کے کیا کریٹ کرتے ہیں، وہ ایرسٹوکریسی کو کریٹ کرتے ہیں۔ ایرسٹوکریسی کے اندر پھر وہ مل کے جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ایرسٹوکریسی ہوتی ہے وہ اولیگارکی کے اندر شفٹ ہو جاتی ہے، اولیگارکی سیم ایسے پولیٹی کے اندر شفٹ ہو جاتی ہے، اور پولیٹی ڈیموکریسی کے اندر۔ اور جب ڈیموکریسی جو ہوتی ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے، ڈیموکریسی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے مفاد کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی کوئی سنتا نہیں ہے، دنگے فساد ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا مار دھار ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ پاکستان کے اندر دیکھتے ہو
تو ایسا سارا سسٹم ہوتا ہے. جب ایسا سارا سسٹم ہوتا ہے تو پھر سے کوئی ایک بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اپنے ملک کو بچانا ہے, اپنی اسٹیٹ کو بتانا ہے, وہ بچانا ہے. وہ پھر سے ایک بندہ آتا ہے, وہ پھر سے آ کے مونارکی لگا دیتا ہے, ٹھیک ہے, جسے ہم پریزنٹ فارمز کے اندر, پریزنٹ ٹائم کے اندر ڈکٹیٹرشپ بھی بولتے ہیں. جیسے اکثر پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جنرل ضیاء الحق نے ڈکٹیٹرشپ لگایا, اس کے بعد جنرل یحییٰ نے لگایا, مارشل لا لگایا, اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا. تو ایسے ہی ان کا جو ماننا ہے ایرسٹوٹل صاحب کا, ان کا ماننا ہے کہ یہ جو ایسے سرکل ہے نا گورنمنٹس کا, یہ چلتا رہتا ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں اور اپنے جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو کلوز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کنکلوژن کی. تو کنکلوژن کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو ایرسٹوٹل جو ہیں وہ پلیٹو صاحب کی شاگرد ہیں, اور آگے یہ جو الیگزینڈر دا گریٹ ہے جنہوں نے آدھی دنیا فتح کی تھی, ان کے یہ آگے ٹیچرز ہیں, ان کو نے آگے الیگزینڈر کو انہوں نے آگے ایکنالجمنٹ کیا ہے. اب ان کی جو زیادہ تر فلسفیز ہیں وہ پلیٹو کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں, کیونکہ انہوں نے پلیٹو کی اکیڈمی کے اندر 20 سال اپنی زندگی کا ٹائم گزارا, ان سے نالج حاصل کیا, تو اس لیے جو ان کی ساری سوچوں کا فلسفی کا محور ہے وہ پلیٹو صاحب ہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے پلیٹو کا جو کام ہے اس کے اندر کچھ امپروومنٹس کی, ان کے اوپر کرٹیسائز کیا, کچھ امپروومنٹس کی کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک ایجوکیشن کا سسٹم کریٹ کیا اور اس کے مطابق کریکولم ڈیولپ کیا. پلیٹو کا اگر ایجوکیشن سسٹم دیکھیں تو اس کے اندر جو ایک پروسیس سب سے بڑا جو اس کا ڈرا بیک ہے وہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے, جس کے اندر جو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ نالج اٹین کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے انہوں نے ایک بالکل سمپل سا 21 ایئرس تک جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ متعارف کروایا, تاکہ جو زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں اور اپنی جو گوڈ والی ایٹریبیوٹس ہیں, گوڈ والی خصوصیات ہیں, ان کو اجاگر کر سکیں. مزید ان کا جو ٹائم, ان کا جو فلسفی تھی وہ بالکل پرفیکٹ تو نہیں تھی, لیکن ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی فلسفر اپنی فلسفی دیتا ہے وہ اپنے ٹائم کے لحاظ سے دیتا ہے. تو انہوں نے اپنے ٹائم کے لحاظ سے ان کی فلسفی نو ڈاؤٹ پرفیکٹ ہوگی, لیکن وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ چلنے سے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی انکریز ہوتی ہیں, اور اسی وجہ سے ان کا جو ماڈرن حل ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے کام نے جو آگے جو فلسفرز ہیں ان کے کام کرنے کے لیے راستہ بالکل آسان کر دیا, ان کے لیے بہت زیادہ ڈور اسٹیپ اوپن کیے, جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ فلسفی کے اوپر بہت زیادہ مزید کام کیا اور اس جو فلسفی کا ورک ہے اس کو آگے لے کے چلے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی.